آج ہم جو سلسلہ میں نے بتایا تھا کہ شروع کریں گے نیا، وہ سلسلہ جو ہے وہ دانیل کی کتاب میں سے لیا گیا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے جو خداوند نے دیا تاکہ ہم اس کلام میں سے سیکھیں، اور یہ بتاتا چلوں کہ کچھ ایسی چیزیں بائبل میں لکھی ہوئی ہیں پرانے عہد نامے میں جو کہ آج ہمارے سامنے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ان چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ خدا کے جو منصوبے ہیں وہ خداوند نے اپنے لوگوں پر پہلے سے بیان کر دی ہیں۔ جیسے آموز کی کتاب میں لکھے کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرے وہ اپنے نبیوں پر، اپنے لوگوں پر، اپنی قوم پر، اپنے بندوں پر، اپنے بیٹے بیٹیوں پر وہ چیزیں ظاہر کرتا ہے۔ کیوں ظاہر کرتا ہے؟ تاکہ ہم تیار ہو جائیں۔ وہ کیوں ظاہر کرتا ہے؟ تاکہ ہم اس آمد کے لیے تیاری کریں۔ وہ اس لیے ظاہر کرتا ہے کہ ہم خداوند کے جلال کو اپنی زندگیوں سے ظاہر کریں، اور ہم ان 5 کماریوں کی مانند نہ بنیں جو باہر رہ گئی ہیں، بلکہ ان کماریوں کی مانند بنیں جن کے پاس تیل تھا، جن کی شمعیں جو تھیں روشن تھیں، جن کے چراغ جو تھے وہ جل رہے تھے۔ اور چراغ جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ خداوند کے کلام کو ظاہر کرتا ہے، جو ہمارے قدموں کے لیے کیا ہے؟ چراغ ہے۔ اور ان کے پاس جو چراغ تھے، ان کے پاس جو لیمپ سٹینڈ تھے، ان کے پاس جو منورہ تھے، ان کے پاس جو مشلیں تھیں، ان کو لے کر وہ جا رہے تھے، لیکن کیا تھا کہ کچھ کے پاس کمیاں تھیں۔ میں نہیں چاہتا ایز اے چرچ، ایز اے فیلوشپ، آپ لوگوں کے خادم کے طور پر کہ ہم میں سے کوئی بھی یہاں پر بیٹھا رہے۔ جب خداوند آئے اور آسمان کھل جائے اور لوگ جو ہیں بدلنا شروع ہو جائے، ایک دم نیا بدن ملنا شروع ہو جائے، اچانک آپ کو اپنے مردے جو ہے وہ زندہ نظر آئے اور آپ کہیں کہ وہ خداوند آ گئے، خداوند آ گئے، اور سڈنلی آپ دیکھیں کہ سارے اتر جا رہے ہیں کہ میں نہیں جا رہا، آپ کو فیل ہو کہ آپ کی کرسی آپ کے ساتھ جڑ گئی ہے شاید، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ بیکاز کیا ہوگا کہ دلوں میں، سوچوں میں، بدنوں میں، روح میں، جان میں کمیاں ہوں گی۔ اور آج جیسا یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، ہماری بیٹی اور بیٹا یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ خداوند کے ساتھ چلیں گے، یہ اس تیاری کا پہلا قدم ہے جو ان کو وہ راست بازی کا لباس دے دے گا جس سے یہ اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ اور پھر کیا ہے فرض کہ ہم اس لباس کی حفاظت کریں، اپنے جامے کو روز بروز دھوتے چلے جائیں۔ خداوند کے کلام کی گہری باتوں کو ہم سیکھیں گے۔ ہم نے بک آف ریویلیشن کی اسٹڈی کی تھی فیو منتھس بیک، اب ہم دانیل کے کچھ حصوں کو دیکھیں گے، اور میں گرافکس کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ دانیل دوسرا باب دیکھیں گے، دانیل کی کتاب اور اس کا 2 چیپٹر اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے کہ نبوکدنضر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ فالگیروں اور نجومیوں اور جادوگروں اور کسبیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور کھڑے۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کو دریافت کرنے کے لیے میری جان بےتاب ہے۔ تب کسبیوں نے بادشاہ کے حضور ایرامی زبان میں عرض کی، ایرامیک میں، کہ اے بادشاہ تو اب تک جیتا رہے، اپنے خادموں سے خواب بیان کر اور ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ بادشاہ نے کسبیوں کو جواب دیا کہ میں تو یہ حکم دے چکا ہوں کہ اگر تم خواب نہ بتاؤ گے اور اس کی تعبیر نہ کرو تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے اور تمہارے گھر مزبلہ ہو جائیں گے، لیکن اگر خواب اور اس کی تعبیر بتاؤ تو مجھ سے انعام اور صلہ اور بڑی عزت حاصل کرو گے، اس لیے خواب اور اس کی تعبیر مجھ سے بیان کرو۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ بادشاہ اپنے خادموں سے خواب بیان کرے تو ہم اس کی تعبیر بھی کریں گے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تم ٹالنا چاہتے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں حکم دے چکا ہوں، لیکن اگر تم مجھ کو خواب نہیں بتاؤ گے تو تمہارے لیے ایک ہی حکم ہے کہ تم نے جھوٹ اور ہیلا کی باتیں بتائیں تاکہ میرے حضور بیان کرو کہ وقت ٹل جائے، بس خواب بتاؤ تو میں جانوں کہ تم اس کی تعبیر بھی بیان کر سکتے ہو۔ کسبیوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ روئے زمین پر ایسا تو کوئی بھی نہیں جو بادشاہ کی بات بتا سکے، نہ کوئی بادشاہ یا امیر یا حاکم ایسا ہوا ہے جس نے کبھی ایسا سوال کسی فالگیر یا نجومی یا کسبی سے کیا ہو، اور جو بات بادشاہ طلب کرتا ہے وہ نہایت مشکل ہے، اور دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ بادشاہ غضبناک اور سخت قہر آلودہ ہوا، اس نے حکم دیا کہ بابل کے تمام حکیموں کو ہلاک کر دیا جائے۔ تو یہ حکم جا بجا پہنچا کہ حکیم قتل کر دیے جائیں۔ تب دانیل
اس کے رفیقوں کو بھی ڈھونڈنے لگے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ بادشاہ نے کچھ خواب دیکھے اور ان میں سے کچھ خواب بھول گیا بادشاہ، کوئی ڈراؤنے تھے یا کیسے تھے جیسے بھی، اور کچھ خواب ایسے تھے کہ بادشاہ آزمانا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ نجومی لوگ ہیں، نجومی کا کام ہے کہ وہ ہمیں اصل چیز بتائے۔ آپ کو پتا ہے کہ بابے بہت سارے آج کل بھی ہیں، ان کے بعد جاؤ بابا جی سانو کوئی دسو تو وہ کہتے ہیں تسی پہلے سانو دسو پھر اسی انہوں تاڑے ریٹرن میں آپ کو بتائیں۔ لیکن بادشاہ نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے علم کی جو ہے یہاں پر تھوڑی سی پڑتال ہو جائے، جانچ ہو جائے۔ تم نے کیا کرنا ہے کہ مجھے خواب بھی بتانا ہے اور پھر اس کی تعبیر بھی بتانی ہے۔ تو میں تمہیں خواب نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں بتاؤ، خواب بتاؤ، ہم آپ کو بتا دیں گے۔ بادشاہ نے کہا اس طرح تو تم مجھے کچھ بھی بتا سکتے ہو، مجھے کوئی بھی آپ کے بات بتاؤ۔ مثلا عموماً لوگ جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اور عموماً میں نے دیکھا ہے کہ لوگ الٹی اور غلط تعبیر کر لیتے ہیں، ان کو ڈرا دیتے ہیں اور وہ ڈر جو ہے لوگوں کی زندگیوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ جانوں گا کہ سچا آدمی کون ہوگا، وہ ہوگا جو مجھے خواب اور اس کی تعبیر بتائے گا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ نجومی سارے فیل ہو گئے اور وہ سارے لوگ جو حکیم تھے، نجومی تھے، جادوگر تھے، جو بھی تھے، وہ سارے ایک بھی نہ ان کی چلی، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو مار دیا جائے۔ اور کیا ہوا کہ دانیال اور اس کے دوستوں کے پاس جو ٹائٹل تھا وہ بھی نجومی کا ہی تھا، ایون دو کہ خداوند کے کلام میں منع تھا کہ نجومی نہیں کسی کو بننا، لیکن ان کو ٹائٹل یہ دیے ہوئے تھے اور ان کو بھی پکڑ کر مارنے کے لیے وہ پہنچے کہ ان کو بھی مارا جائے۔ تب دانیال نے جو ہے وہ دانیال کو جب پکڑنے کے لیے آئے تو ان کا جو خواجہ سرا تھا اس کے پاس آیا اور دانیال نے بتایا کہ مجھے رات کو خواب میں خداوند نے سب کچھ بتا دیا، مجھے دکھا دیا ہے، مجھے دکھا دیا ہے۔ خداوند نے جو ہے وہ مجھے حکمت دی ہے، وہی گہری اور پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرتا ہے، وہ دانش دیتا ہے، جو کچھ اندھیرے میں ہے اس کو وہ جانتا ہے، اور خداوند نے مجھے دکھایا ہے اور خداوند نے مجھے یہ سب بات بتائی ہے۔ میرے عزیزو، اس چیز سے یہ ثابت ہوا، کیونکہ اگر یہ کلام کی یہ والی بات، یہ والی سٹوری ایسے لکھی جاتی کہ کسی نجومی نے اس کی یہ انٹرپریشن کی تھی تو وہ انسانی انٹرپریشن کہلاتی، وہ ایک انسان کی بات کہلائی۔ اگر فرض کرو بادشاہ کہتا ہے مجھے یہ خواب آیا، دانیال سے کہتا ہے جی اچھا تیرا چونکہ یہ خواب ہے اس کا مطلب یہ ہے، تو وہ انسانی سوچ کو دکھاتا ہے۔ بادشاہ کی یہ جو سوچ تھی، بادشاہ سوچ رہا تھا کہ میں چالاکی کر رہا ہوں، بادشاہ سوچ رہا تھا کہ میں جو ہے وہ ایک مشکل سوال رکھا، میں اس کو آزما رہا ہوں، لیکن خداوند خدا کی اس چیز کو اسٹیبلش کر رہا تھا۔ خداوند خدا وہاں پر یہ چیز اسٹیبلش کر رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو آئندہ رہتی دنیا تک جب وہ کلام میں لکھ دیا جائے، لوگ یہ جانے کہ یہ کلام مقدس روح القدس کی طرف سے آیا۔ ہاللیلویا! لوگ جانے کہ یہ روح القدس کی طرف سے آیا، یہ خدا کی طرف سے آیا۔ کیونکہ اگر دانیال کو خواب بتایا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ دانیال کی اپنی سوچ اس میں شامل ہوتی، اس کے جواب میں، اس کی تفسیر میں، لیکن سب مکاشفہ کہاں سے آیا؟ خداوند خدا کی طرف سے آیا، تاکہ خداوند کا نام اونچا کیا جائے۔ ہاللیلویا! ہماری زندگیوں میں بھی بہت کچھ ایسا ہوتا ہے میرے عزیزوں، اور خداوند چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو اس سے خداوند کا نام اونچا کیا جائے۔ اور جب وہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس خواب کو ہم پڑھتے ہیں کہ کیا خواب ہے۔ 29ویں آیت میں اس میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ چیپٹر 2 ورس 29، اے بادشاہ تم جب پلنگ پر لیٹا ہوا خیال کرنے لگا کہ آئندہ کو کیا ہوگا، سو وہ جو رازوں کا کھولنے والا ہے یعنی خداوند خدا تجھ پر ظاہر کرتا ہے کہ کیا کچھ ہوگا، لیکن اس راز کے مجھ پر آشکارا ہونے کا سبب یہ نہیں ہے کہ مجھ میں کسی اور ذی حیات سے زیادہ حکمت ہے، بلکہ یہ کہ اس کی تعبیر بادشاہ سے بیان کی جائے اور تو اپنے دل کے تصورات کو پہچانے۔ اے بادشاہ تو نے ایک بڑی مورت دیکھی، کیا دیکھا اس نے؟ ایک بڑی مورت دیکھی۔ اس مورت کی جو ہے ایک شبیہ یہاں پر ہے، obviously یہ ایگزیکٹلی ایسا تو نہیں وہ تھا جو بادشاہ نے دیکھا، یا پھر ایسی مورت نہیں۔ اس مورت کے بارے میں کوئی مجھے بتائے کہ اس مورت کے بارے میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے دانیال کے دوستوں کو سفر کرنا پڑا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ بادشاہ نے کیا کیا تھا کہ بعد میں یہ مورت بنوائی تھی، اور بیسیکلی یہ مورت جو تھی اس پر شکل کس کی تھی؟ نبوکدنضر بادشاہ کی تھی، نبوکدنضر بادشاہ کی تھی۔ اور یہ جو مورت دکھائی دیتی ہے یہ بیسیکلی مخالف مسیح کی تصویر ہے، کیونکہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ آخری زمانہ میں مخالف مسیح کیا کرے گا؟ وہ بھی اپنا بت بنائے گا اور وہاں پر رکھے گا جہاں پر خدا کا گھر ہے۔ خدا کا گھر کہاں ہے؟ یروشلم کے اندر، کہاں پر؟ جہاں پر ہیکل بنائی گئی تھی،
موریا کا پہاڑ جہاں پر آج جو ہے وہ آپ کو مسجدیں نظر آتی ہیں، مسجد اقصی اور مسجد الصخرہ جو نظر آتی ہے، جس کو گولڈن ٹوم بھی کہتے ہیں یا گولڈن راک بھی کہتے ہیں، ڈوم آف دا راک جو کہا جاتا ہے، وہاں پر وہ مساجد ہیں اور اس کے اندر وہ آ کر بیٹھے گا مخالف مسیح، اور وہ اپنی مورت جو ہے وہ بنائے گا، وہ اپنے آپ کو ایک بت کے طور پر، ایک معبود کے طور پر پیش کرے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ سجدہ کیا جائے۔ اور اس وقت دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ لوگ جو دانیل کے دوستوں کی طرح تھے، ایک وہ لوگ جو سجدے پہ آئے۔ لوگوں نے کہا سب سے زیادہ بڑی جو چیز ہمیں اپنی جان بچانی، میرے بچیاں دیکھو، لوگ کہیں گے کہ میرے بچیاں نہیں بنے گا، عقل مندی جو ہے ادھر سے نکل جانا ہے، ہم بعد میں توبہ کرنا ہے۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ برائی کا کام کر کے کہتے ہیں کہ کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ کوئی بات خدا معاف کرنے والا خدا ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ اگر تو مجھ سے توبہ کرے تو معاف کرے، اور پھر وہ جانتے بوجھتے وہ برائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں معافی مانگوں گا۔ ایسے نہیں ہوتا، جو اچانک ہو جائے تو اس کی معافی تو مانگی جا سکتی ہے، لیکن جو جان بوجھ کے کیا جائے، اور ایسے لوگ وہاں پر ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم نے حالات کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، اتنی دنیا یہ سب کچھ کر رہی ہے، تو آپ بیچ میں دو چار لوگ آپ کہتے ہو کہ ہم نہیں سجدہ کریں گے، وہ آپ کو آگ میں ڈال دیں گے، بیوقوف لوگ ہو تم۔ لیکن کیا ہوا کہ خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ ان تینوں نے کہا کہ تو جو مرضی کر لے، اے بادشاہ تو جو مرضی کر لے، ہم سجدہ نہیں کریں گے، ہم اس صورت کے آگے نہیں جھکیں گے، ہم مخالف مسیح کے سسٹم کے آگے نہیں جھکیں گے، ہم اس کی چھاپ کو اپنی زندگی میں نہیں لیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم کو باندھ کر آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا خداوند خدا جو خود جلتی اور دہکتی ہوئی آگ ہے وہ ہمیں اس آگ میں سے نکال لے گا۔ ہاللیلویا۔ اور جب اس کو آگ میں پھینکا گیا، اور بائبل بتاتی ہے کہ جو پھینک رہے تھے وہ مر گئے، کتنی بڑی آگ تھی، لیکن جب وہ آگ میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو لکھا ہے کہ خداوند خود ان کے ساتھ وہاں پر آنا شروع ہو جائے۔ میرے عزیزو، جو مصیبت کو آسانی کا قبول کریں گے، جو اظہار آسانی کو، جو اس تکلیف میں سے گزرنے کو ترجیح دیں گے اس پر کہ ہم آسائش اور آسانی لے لیں، اس کا چھاپ لے لیں، دنیا کے ساتھ چل پڑے، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن جو مصیبت میں سے گزریں گے ان کے ساتھ کون چل رہا ہوگا؟ خداوند چل رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کہاں پر ہے؟ خداوند خود آگ میں۔ ہاللیلویا۔ اس مصیبت میں نوح کے وقت میں کیا ہوا تھا کہ ساری دنیا باہر تھی، لیکن خداوند نوح کے ساتھ اس کشتی میں تھا۔ ہاللیلویا۔ وہ اس کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ تھا، اور اس نے کیا کہا کہ چاہے موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تو میرے ساتھ ہے۔ چاہے آگ کے اندر میں سے میں گزروں، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ آنچ، یہ شعلہ تجھے جلانے نہیں پائے گا۔ ہاللیلویا۔ خداوند کا کلام بھی کہتا ہے۔ سو مورت جو بنائی گئی، یہ مورت بعد میں ثابت کیا گیا کہ یہ ہسٹری میں جو کچھ ہوا یہ سب کچھ ہوا۔ ایک اور چیز میں بتاتا چلوں، کیونکہ آگے جا کر جب ہم پڑھیں گے کہ اس مورت کی ترکیب کیا تھی، اس کے اندر پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ سسٹم تھرو آؤٹ جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے ایک بڑی مورت دیکھی، وہ بڑی مورت جس کی رونق جو تھی بے نہایت تھی، تیرے سامنے کھڑی ہوئی، اور اس کی صورت کیا تھی؟ ہیبت ناک۔ اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا۔ سر کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ سونے کا سر بنا ہوا ہے، اور اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے ہیں۔ کس سے ہیں؟ چاندی کے۔ یہ جو سیکنڈ پورشن ہے، اور اس کی جو بیلٹ والا ایریا ہے اس سے لے کر نیچے ٹانگوں تک جو ہے، اور لکھے کہ اس کی ٹانگ، اس کا شکم یعنی اس کا پیٹ اور اس کی رانیں جو تھی وہ تانبے کی تھی، برونز کی تھی، اور اس کی ٹانگیں جو ہے وہ لوہے کی تھیں، اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا۔ کیا ہوا؟ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر کاٹا گیا، اور اس مورت کے پاؤں پر، جو نیچے پتھر ہمیں نظر آتا ہے، اس مورت کے پاؤں پر پڑا، اور لکھا ہے کہ جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تب لوہا، مٹی، تانبا، چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ تب کیا 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 گیا؟ لوہا، مٹی، تانبا، چاندی اور سونا۔ یہاں اس چیز کو غور سے دیکھیں کہ یہ جو مورت جو ہے ویسے نظر آ رہا ہے، لیکن جب پتھر پڑا ہے تو اس نے ہر ایک چیز کو ایٹ دا سیم ٹائم کیا کیا ہے؟ ڈسٹروائے کیا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ڈسٹروائے کیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ آگے
جہاں تک ان کا کچھ پتہ نہ چلا، اور پھر وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا تھا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین پر پھیل گیا۔ تو کلام مقدس ہمیں یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو مورت بنائی گئی ہے، جس کو ہم یہاں پر اپنے سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کے کچھ حصے ہیں۔ اس کے کیا ہیں؟ حصے ہیں۔ اس کا سر کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اس کا سینہ کس چیز کا ہے؟ چاندی کا۔ اور اس کے جو پیٹ ہے اور اس کے جو اوپر والا حصہ ہے، یہ جو رانے ہیں، یہ کس چیز کی ہیں؟ تانبے کی۔ ٹانگیں جو ہے وہ لوہے کی ہیں، اور پاؤں جو ہے لوہے اور مٹی کے پاؤں ہیں۔ یہ جو ہے اس طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سو یہ چیز جو ہے یہ بادشاہ نے دیکھی، اور بادشاہ جو تھا وہ بڑا پریشان تھا کہ اس چیز کا کیا مطلب ہے، اور واقعی ہی صحیح طور پر پریشان تھا، کیونکہ اگر آپ اس کو ایسے دیکھیں گے تو جب تک خدا ہمارے دلوں کو ذہنوں کو نہ کھولے ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئے۔ اور جب اس نے بتا دیا تو آگے جا کر اس کی وہ بتاتا ہے، ترکیب بھی بتاتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہے۔ اس کی 37ویں آیت میں دیکھیں، یہ خواب وہ ہے جس کی تعبیر بادشاہ کے حضور میں بیان کرتا ہوں کہ اے بادشاہ، تو شہنشاہ ہے جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی اور توانائی اور قدرت اور شوکت بخشی۔ جہاں کہیں بنی آدم سے منت کرتے ہیں، اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے حوالے کر کے تجھ کو ان سب کا حاکم بنایا۔ وہ سونے کا سر تو ہی ہے۔ سونے کا سر کیا ہے؟ تو ہی ہے۔ بادشاہ کو دانیال نے کہا کہ نبوکدنضر کو کہ سونے کا سر تو ہے۔ سونے کا سر کون ہے یہاں پر؟ نبوکدنضر۔ اور پھر لکھا ہے کہ تیرے بعد ایک اور سلطنت ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی مانند جو زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی مانند مضبوط ہوگی، جس طرح لوہا توڑتا ہے سب چیزوں پر غالب آتا ہے، ہاں جس طرح لوہا سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے اور کچلتا ہے، اسی طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور کچل ڈالے گی۔ اور تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھی، سو سلطنت میں تفرقہ ہوگا، مگر جیسا تو نے دیکھا ہے اس میں لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا اور اس میں لوہے کی مضبوطی تھی۔ اور پھر آگے جا کر وہ اس کو بیان کرتا ہے۔ سو یہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈیفرنٹ ایلیمنٹس ہیں، اس مورت کے جو ڈیفرنٹ حصے ہیں، یہ کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ مختلف کنگڈمز کو ظاہر کرتے ہیں، مختلف حکومتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور جب دانیل وہاں پر بیٹھا تھا، وہ کون سی بادشاہی میں بیٹھا ہوا؟ گولڈ کی بادشاہی، لیکن کون سی بادشاہی تھی؟ کون سا بادشاہ؟ کس ملک کا وہ بادشاہ؟ بیبلونین۔ نبوکدنضر جو تھا شاہ بابل کہلاتا ہے، بابل کا بادشاہ جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ سو یہ مورت جو ہے وہ اس چیز کو ریلیونٹ کرتی ہے۔ سب سے پہلے میں نے جو بتایا کہ جب یہ سب چیزیں مل کر اکٹھی ہوتی ہیں تو کس کی تشبیہ بن رہی ہے؟ مخالف مسیح۔ لیکن کیا ہے کہ اس مورت کے حصے جو ہیں وہ مختلف کنگڈمز کو ظاہر کرتے ہیں۔ That shows one thing کہ بابل سے شروع کر کے جتنی بھی کنگڈمز آئی ہیں وہ کس اسپرٹ کے نیچے تھی؟ مخالف مسیح کی اسپرٹ کے نیچے تھی۔ ان کے اندر جو سسٹم چل رہا تھا وہ کون چل رہا تھا؟ ان کو سب کو ملایا جائے تو کس چیز کی تشبیہ بنتی ہے؟ مخالف مسیح کی، اینٹی کرائسٹ کے سسٹم کی جو ہے وہ تشبیہ بنتی ہے۔ لیکن ایکچوئل اینٹی کرائسٹ رائٹ ایٹ دی اینڈ آئے گا، جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تب اینٹی کرائسٹ آئے گا۔ سو ایسا کیسے ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بابل بھی اینٹی کرائسٹ ہے، بعد کی نقطے بھی اینٹی کرائسٹ، لیکن اینٹی کرائسٹ بعد میں بھی ہے۔ یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ پرابلم کیا ہے کہ آج جو ہے آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ بہت ساری تھیوریز دیتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں جی دسویں اینٹی کرائسٹ کون ہے، کہتے ہیں جی روم جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے، پوپ جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے۔ یہ بہت بڑی تھیوری پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر مسیحی لوگ یہ مانتے ہیں کہ پوپ جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے۔ اس کے تاج پر جو الفاظ لکھے ہیں وہ 666 کو کنوے کرتے ہیں۔ پیپل بلیو ان دیٹ۔ بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے تھے کہ اوباما جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، یہ نہیں سنا کہ نہیں سنا، لیکن وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے، کیونکہ ان ٹوٹل وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ امریکہ ایز اے بیس جو ہے، امریکہ ایز اے کنگڈم جو ہے، کیونکہ واحد سپر پاور ہے، امریکہ از دی اینٹی کرائسٹ۔ لاٹ آف پیپل بلیو ان دیٹ۔ بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے، کیونکہ رشیا از the strongest nation in terms of atomic weaponry۔ ان کے پاس جو ہے وہ ایٹم بام سب سے زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے 10,000 سے زیادہ ایٹم بام ہے رشیا کے پاس۔ اگر رشیا چاہے تو پوری دنیا آج تباہ ہو سکتی ہے۔ تو رشیا کا مذہب کیا ہے؟
they don't believe in Christianity. بہت جو ہے آرتھوڈکس رشین آرتھوڈکس اب شاید آ کے, لیکن مارکسزم جو ہے, مارکسٹ جو ہے, اور کہتے ہیں اشراقیت اس کو کہا جاتا تھا, ایتھیزم جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ سمجھے. بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے, جس کو لوگ جوج ماجوج کہتے ہیں, کہ بہت بڑی ان کی آبادی ہے. پوری دنیا میں سب سے بڑی نیشن کون سی ہے ان ٹرمز آف پاپولیشن؟ چائنا, 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے. اور آج جو ہے امریکہ کے خلاف کوئی کھڑا ہو رہا ہے, کون سی نیشن ہے؟ چائنا. پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ قبضہ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو پھیلا رہے ہیں. اور وہ چائنا کا جو مذہب ہے وہ وہاں پر کوئی مذہب نہیں ہے, وہ مسیحیت کے خلاف ہے. تو بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ چائنا اینٹی کرائسٹ ہے. بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ سائنس جو ہے, سائنٹیفک ترقی جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے ریڈنگ کی وال پہ ایک پکچر دیکھی آج انہوں نے یہ کل شیئر کی تھی, جس میں وہ جو مانسٹر ڈرنک ہے اس کو اینٹی کرائسٹ بتایا گیا, وہ 666 ہے, ٹھیک ہے. RFID جو لگائی جاتی ہے, وہ جو چپ ہے جو جانوروں کو آج کل لگاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ایک چپ جو ہے وہ گھسا دی جائے گی, وہ اینٹی کرائسٹ ہے. آپ نے وہ مانسٹر والا دیکھا ہوگا, اس پہ 3 ایسے بنے, M جو ہے وہ 3 اس کے ساتھ بنا ہے جو کہ واو ہے, اور وہ بیسیکلی 666 بنتا ہے. بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیلی فون ہم یوز کرتے ہیں, اس میں یہ جو GPS ہے یہ بیسیکلی اینٹی کرائسٹ ہے. یہ جو ٹیلی فونز ہم یوز کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ٹیلی فون یوز کرتے ہیں, آپ کی جیب میں ٹیلی فون ہے, جو جس کے پاس رائٹ ایکسس ہے, they can see کہ what you are doing, they can see کہ we are sitting here, they can control our life. بہت سارے لوگ بلیو کرتے ہیں کہ گوگل جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے, کیونکہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ کہاں پر سیو کیا ہوا ہے؟ گوگل پر. ہم میں سے ہر ایک نے کلاؤڈ میں اپنے آپ کو لے گئے. سو انٹرنیٹ کی جو ترقی ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے, کیونکہ ہم سارے, آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کا جو سسٹم ہے, پوری دنیا کا جو سسٹم ہے آج کل کس چیز سے چل رہا ہے؟ انٹرنیٹ سے چل رہا ہے. آپ آج کل خط تو نہیں لکھتے نا, خط بالکل نہیں لکھتے. آپ ہر ایک چیز جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. شاپنگ انٹرنیٹ پر ہو رہی ہے, بینکنگ انٹرنیٹ پر ہو رہی ہے. آپ کا پیسہ کہاں پر پڑا ہوا؟ بینک میں. بینکس کیسے آپریٹ کرتے ہیں؟ انٹرنیٹ پر. آپ کی روزی روٹی کہاں سے؟ آپ کو گھر پہ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم کمائی کرتے تھے تو ہمیں ہاتھ میں تنخواہ ملتی, ہم فزیکل کیش لے کر گھومتے تھے, تو کیا ہوتا تھا کہ ہم اس کو اسپینڈ کر سکتے تھے, ہمارے اوپر قرضے نہیں چڑھتے تھے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے پاس اتنا ہی ہے اور ہمیں اسی کو اسپینڈ کرنا ہے. لیکن آج کل کیا ہے کہ ہمیں بس پتہ چلتا ہے کہ ہم انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں, فون میں جاتے ہیں, ہم اپنے لیپ ٹاپ پہ جاتے ہیں, اور جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ میری تنخواہ آ گئی, اور وہ دیکھتے ہیں کہ آ گئی ہوتی ہے, اور ہم جو ہے اس کو پھر اسپینڈ کر دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ یہ تو میرے پاس پیسے اتنے تھے ہی, تو میں نے تو یہ لینا تھا. اور پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ کے بینک نے آپ کو کیا دیا ہوا ہے؟ اوور ڈرافٹ دیا ہوا ہے, آپ کو جو ہے کریڈٹ دیا ہوا ہے, آپ کے پاس کریڈٹ کارڈز ہیں, اور آپ کیا کرتے ہیں؟ یو اینڈ اپ اسپینڈنگ مور دین یو ہیو. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ قرضے کے نیچے. سو یہ جو فائنینشیل سسٹم ہے دنیا کا, یہ اینٹی کرائسٹ ہے. دس از اینٹی کرائسٹ. لیکن ہم کس جگہ پر دیکھیں؟ ویئر شیل وی لک؟ کہاں سے ہمیں پتہ لگے گا ایکچوئل اینٹی کرائسٹ؟ بچنا کدھر ہے؟ ٹھیک ہے نا, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں بچنا کس سے, کیونکہ بائبل ہمیں کیا کہتی ہے کہ مخالف مسیح کی کیا نہیں لینی؟ چھاپ نہیں لینی. مخالف مسیح کی چھاپ نہیں لینی. تو پھر کس سے بچنا ہے؟ کیا ہم اپنے کریڈٹ کارڈ نکال کر دیں گے؟ کیا ہم بینکنگ کرنا بند کر دیں؟ کیا ہم اپنی کمپنی کو کہیں کہ ہمیں کیش میں تنخواہ دیں؟ کیا ہم جو ہے وہ سرٹن لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم سرٹن ملکوں میں نہ جائیں؟ میرے عزیزو, یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے اس مورت کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ مخالف مسیح جو تھا وہ سونے کے سر میں بھی تھا, چاندی کے سینے میں بھی تھا, تانبے کی رانوں میں بھی تھا, لوہے کی ٹانگوں میں بھی تھا, اور پھر پیروں میں بھی ہوگا. کیسے ہوگا؟ مخالف مسیح کی روح جو ہے کہاں سے ہمیں شروع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ قائن جو ہے, قائن اور ہابل کس چیز کی تصویر ہے؟ قائن جو ہے وہ مخالف مسیح کی اینٹی کرائسٹ کی تصویر ہے, ہابل جو ہے وہ کرائسٹ کی تصویر ہے. بائبل میں ہمیں پہلے سے ہی نظر آتا ہے. سانپ جو تھا وہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے چل رہا ہے, سانپ نے جو ہے وہ اس کو انسپائر کیا. مخالف مسیح قائن اور ہابل کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ مخالف مسیح کی تصویر ہے, اور موسیس جو ہے وہ مسیح کی تصویر ہے. ہاللیلویا, موسیس مسیح کی تصویر ہے, کیونکہ وہ چھڑا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عیساؤ جو ہے وہ مخالف مسیح کی تصویر ہے, اور یعقوب جو ہے وہ مسیح کی تصویر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل جو ہے وہ مخالف مسیح کی تصویر ہے, اور اسحاق جو ہے وعدے کا فرزند وہ مسیح کی تصویر ہے. ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں جاتی جولیت جو ہے وہ
मलकी और आस्तर जो के लोग हैं खुदा के, वो मसीह की तस्वीर। हेरोदीस जो है वो मुखालिफ मसीह की तस्वीर। तो बाइबल हमें एक चीज बताती है। सो देयर आर टू थिंग्स जो कि हमें क्लियरली देखनी होगी कि थ्रू आउट द हिस्ट्री जब जब मुखालिफ मसीह के एट्रीब्यूट्स, मुखालिफ मसीह के ट्रेट्स हमें नजर आए हैं, उसके पीछे क्या है? स्पिरिट ऑफ द एंटीक्राइस्ट। क्या है? इसको याद रखें, इसको दोहराएं मेरे पीछे। क्या है? स्पिरिट ऑफ द एंटीक्राइस्ट। कैथोलिक चर्च में भी स्पिरिट ऑफ द एंटीक्राइस्ट, ठीक है ना? रोमन अगर पोप के वहां पे लिखा है तो वो सही लिखा होगा, क्योंकि उसके पीछे कौन है? स्पिरिट ऑफ द एंटीक्राइस्ट। क्योंकि कैथोलिसिज्म में वो चीजें सिखाई जाती हैं जो कि बाइबल से लेकर कोई ताल्लुक नहीं। रोज़री पढ़ना कितने लिखे? इस्लाम में मरियम की दुआ नहीं है बाइबल में, बच्चों के बपतिस्मे नहीं है, ठीक है ना? बाइबल में जो है वो मुक़द्दसों से दुआ मांगना नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि हम जो है वो क्या है कि हम खुदावंद से दुआ करें यीशु के नाम। बाइबल में जो है वो माथों पर राख लगाने का सिस्टम नहीं है, क्योंकि यीशु ने क्या कहा है कि वो जो खाक में पड़े थे वो उठ खड़े। अब हम जो है वो खुदावंद के लोग हैं। हालेलुया, हम खुदावंद के लोग, हम खाक वाले लोग नहीं। मुर्दों की ईद बाइबल में नहीं है, हम जिंदगी के मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। ये कैथोलिक सिस्टम जो है ये वाकई इसके पीछे स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट, वाकई अमेरिका का जो पावर है उसके पीछे मुखालिफ मसीह की स्पिरिट है। दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके पीछे मुखालिफ मसीह की स्पिरिट है। लेकिन क्या किया है? उनका मकसद क्या है? कि दुनिया को कंट्रोल किया है। गूगल का क्या मकसद है? कि दुनिया को कंट्रोल किया है। कैशलेस बैंकिंग सोसाइटी का क्या मतलब है? आपको कंट्रोल किया है। सो ये सब कुछ है। लेकिन आखिरी ज़माना में क्या होगा? जब हम पैरों पर पहुंचेंगे, एक चीज हमें मिलेगी, वो होगा पर्सन ऑफ एंटीक्राइस्ट। पहले हमने क्या देखा? क्या काम कर रहा है? स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट। क्या है? स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट। जोर से बोले, क्या है? स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट। दूसरा जो है, जो वाकई एक बंदा आगे खड़ो जाएगा जो कहेगा कि ये जो बाइबल इसके बारे में लिखे कि उजाड़ने वाली मखलूक, अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन, वो क्या होगा? पर्सन। और वो जब नजर आएगा तब आखिरी ज़माना आएगा। हम नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है। लेकिन याद रहे कि मुखालिफ मसीह की रूह शुरू से ही काम कर रही। कायन ने जब हावल को मारा था तो उसके पीछे स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट थ्रू आउट द हिस्ट्री, कलीसिया के खिलाफ, खुदावंद के लोगों के खिलाफ कौन सी चीज बार बार काम कर रही है? वो है स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट। लेकिन क्या होगा कि आखिरी ज़माना में, और हम वो नजर, आप इसको आप अपने लिए खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, व्हाटएवर आप इसको कह लें, कि हम वो नस्ल हैं जो कि पर्सन ऑफ एंटीक्राइस्ट को देखेंगे। ठीक है? बहुत से लोग कहते हैं हमारे से पहले वो लोग अच्छे थे जो कि पहले चले गए, वो मुखालिफ मसीह को नहीं देख सके, वो पर्सन को नहीं देख सके। लेकिन कलीसिया शुरू से ही स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट को देखती आ रही है। रोम में जो हुआ, रोम में कलीसिया को बहुत मारा गया, बहुत ज्यादा सताया गया। बाबल ने जो किया, ये सब कुछ स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट हो रहा था। ईमानदार शख्स शुरू से ही सताया गया, शुरू से ही सताया गया। तो हम इन चीजों को डील करें। नेक्स्ट टाइम हम इसके ऊपर और ज्यादा डिटेल में बात करें। समझ आई? पता लगा?